یاد رکھو اگر تمہارے پاس یہ 4 چیزیں ہیں تو تم اللہ کے محبوب ترین بندے ہو۔ تمہارے پاس کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہیں جو صرف اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جنہیں اپنے لیے خاص رکھتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا دل ابھی درد میں ڈوبا ہوا ہو اور مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہو۔ یقیناً ایسے میں دنیا والے بھی ساتھ نہیں نبھاتے، بلکہ اس حالت میں تو سبھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے میرے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہی کافی ہے۔ یقین رکھو ہم ان لوگوں سے تمہاری طرف سے نمٹنے کے لیے ہی کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین رکھو ایک دن یہ طوفان تھم جائے گا۔ جس طرح امتحان کے بعد قوس و قزح آتی ہے، اسی طرح وہی قوس قزح تمہارے دل میں اطمینان کی صورت لے کر آئے گی۔ یقیناً تم وہ نشانیاں ڈھونڈتے ہو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، ایسی نشانیاں کہ تم اس پاک ذات کے محبوب بن جاؤ۔ یاد رکھو وہ ہر چیز کا مالک، وہ کون و مکان کا مالک، جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی کوئی چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو کیا جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب العزت اس سے واقف نہیں؟ وہ زمین و آسمان کا مالک، وہ دلوں کا مالک، وہ قادر مطلق خود قرآن میں فرما رہا ہے، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو نا وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، تمہیں اپنا محبوب رکھتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے؟ تو جان لو سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونے لگے، جان لو کسی کی تکلیف کا احساس یہ نہیں کہ تم اسے خوش کرو، بلکہ تکلیف کا احساس تو یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے اسے کوئی غم نہ ملے۔ تکلیف کا احساس تو یہ ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ کسی کی تکلیف کا احساس تو یہ ہے کہ تم محبت نہیں کر سکتے تو دکھ بھی نہ دو، کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن ہاں اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ تمہاری دوسری قیمتی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے، تمہیں دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے ہر بات کی جاتی ہے، اگر الفاظ نہ بھی ہوں تو اس کے سامنے چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ تم جتنی بار اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اتنی ہی بار تمہاری تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ اگر ابھی تک تمہیں دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھو تم اپنے رب کے بہت قریب ہو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کچھ تو خاص ہے کہ وہ بار بار اپنے پاس بلاتا ہے۔ ایک پل کے لیے یہ سوچو کہ یہ جو تم بار بار اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو، تمہاری ان صورتوں کو اللہ دیکھتا ہے جس میں ایک ایک پل کی اذیت تحریر ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں ایسے نمایاں ہوتی ہیں جس طرح ریت کے ذرے۔
تو وہ جو دلوں کا مالک ہے، تو کیا وہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری اس حالت سے بے خبر ہے؟ تمہارا دعاؤں کے ذریعے اس کے قریب ہونا ہی تو تمہاری اصل کامیابی ہے۔ تمہاری اللہ کے ہاں محبوب ہونے کی تیسری بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اللہ پر یقین کرنا سیکھ لیتے ہو، یاد رکھو جب تمہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے تو تمہاری مشکلیں اپنے آپ حل بھی لے کر آتی ہیں۔ تمہیں جب کوئی امید نظر نہیں آتی تب تم اپنا یقین اور پختہ کر لیتے ہو، اور پھر کسی معجزاتی تبدیلی پر لوگوں کو حیران کرنے کی بجائے اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے مزید اپنے رب کی شکر گزاری کرتے ہو، تو وہ رب سب جانتا ہے، تمہاری خواہش کو بھی، تمہارا تڑپنا بھی، تمہارا یقین بھی اور تمہاری توکل بھی۔ تب تم اللہ کی محبت کے بہت قریب ہوتے ہو۔ میرا اللہ تو خود کہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے آخری اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب آنکھوں میں آنسو بھی نہیں بچے، اب دل میں تڑپ نہیں رہی۔ جب قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں تب وہ صبر کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صبر کرنا آسان ہے؟ صبر کرنا ہرگز آسان نہیں ہے۔ صبر تو اپنے دل کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے تو اللہ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ وہ تو قرآن میں خود فرماتا ہے، اور تم صبر کرتے رہو، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ knows you tired. Allah knows you trying. Allah knows it is difficult for you. But know that Allah will never put you in a situation that you cannot handle. اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا۔ یا اللہ ہمیں وہی راستے سمجھا جو بہتر ہوں اور جو تکمیل تک پہنچنے والے ہوں اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی تو ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا بلکہ اپنے کن سے مکمل فرما دے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔